الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جس کا وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے صاف، واضح اور حق سے باطل کو جدا کرنے والے دلائل کا مجموعہ ہے۔ بس جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے ذمے دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے لیے آسانی منظور ہے اور اس کو تمہارے دشواری منظور نہیں ہے۔ یہ رعایت کے احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم روزوں کی گنتی پورا کر لیا کرو، اور تاکہ تم اس احسان پر کہ اللہ نے تم کو صحیح طریقہ بتایا اس کی بزرگی بیان کیا کرو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ تو قرآن مجید رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ قرآن مجید شب قدر کا تحفہ ہے۔ اس تعلق سے آپ کے سامنے بات مختلف عنوانات سے آ رہی ہے۔ تو کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ قرآن مجید وحی الہی کے ذریعے سے اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ وہی دو قسم کی تھی، وہی کے مختلف معنی ہیں۔ تو جو وہی شریعت کی وہی تھی دو تھی، ایک وہی مطلوع، ایک وہی غیر مطلوع۔ وہی مطلوع تلاوت کی جانے والی قرآن مجید، اور غیر مطلوع احادیث رسول اور سنت رسول۔ تو آج آپ کے سامنے بات یہ آ رہی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ یہ بھی ایک زمانے میں بڑا ہی اختلافی مسئلہ بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شخصیت کو اٹھایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اس مسئلے کو پوری امت کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو آج آپ کے سامنے بات جو آ رہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن مخلوق نہیں ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف کسی اور چیز سے رجوع اور تقرب حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی چیز جو اللہ سے نکلی ہے، یعنی قرآن۔ قرآن مجید کے بے انتہا عظمت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ زمینی مخلوقات میں کعبۃ اللہ شریف، انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ہستیاں، عالم بالا اور عالم غیب کی مخلوقات میں عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت کی نعمتیں، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے تمام مقرب فرشتے، یہ سب اپنی معلوم اور مسلم عظمت کے باوجود غیر اللہ اور مخلوق ہیں، لیکن قرآن مجید اللہ کی پیدا کی ہوئی اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقی صفت ہے جو اس کے ساتھ، اس کی ذات علی کے ساتھ قائم ہے۔ یہ اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کی اپنی زبان سے اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں، پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا رہنما بنا سکیں۔ یہ بات اچھی طرح واضح رہنا چاہیے کہ موصوف کی معرفت کے لیے اس کی صفات سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی صفات میں صفت کلام کے سوا کوئی ایسی صفت نہیں جس پر مما خرج کا، جو اس سے نکلی ہو کا اطلاق کیا سکے۔ جتنے صفات ہیں، کس صفت پر اس کا اطلاق کیا سکتا ہے، ذرا غور کریں۔ اللہ کا وجود ہے، حیات، علم، کلام، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، تکوین، ان صفات میں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس پر حدیث مذکور کا اطلاق صحیح ہو سکے۔ کلام اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز کی معرفت کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے کلام میں جس طرح متکلم جلوگر ہوتا ہے کسی دوسری صورت میں نظر نہیں آتا،
گویا کلام اپنے متکلم کے لیے بمنزل ایک آئینے کی ہوتا ہے. اب اس آئینے میں متکلم کا جلوہ دیکھنے کے لیے صرف آنکھیں درکار ہیں. روشن آنکھیں اس جلوے کا کچھ نہ کچھ نظارہ کر ہی لیتی ہیں، بے بصیرت آنکھیں محروم رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور اس کا قرب سب سے یقینی ذریعہ اس کا کلام قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اس کے ذکر بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. نماز کے ذریعے سے ارشاد ہوتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. نماز کا اہم رکن تلاوت قرآن ہے. اگر نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جتنے بھی اذکار ہیں سب قرآن ہی سے ماخوذ ہیں. قرآن کا ایک صفحہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، اس کے صفات، اس کے شؤون کا ذکر نہ ہو. تلاوت قرآن کرنے والے کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جہاں اپنے رب کو دیکھتا تو نہیں مگر اس کو کأنہ ترا ہو، گویا اس کو دیکھ رہا ہے کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. تذکر، تفکر، تدبر وہ اسباب ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے کی طرف سے معرفت الہی میں معین اور مددگار ہوتے ہیں. لیکن یہاں اسباب معرفت جو بھی ہوں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بندی کی جانب سے بندے پر فائز ہوتے ہیں. عام مصنفین کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تصانیف کا پڑھنے والا ان کی انس محبت کی جانب کے لیے جالب بن جاتا ہے، اس سے قریب ہو جاتے ہیں وہ لوگ. جو آدمی ان کی کتاب پڑھ رہا ہے اس سے انس کو پیدا ہو جاتا ہے. پھر جس کی محبت اپنے بندوں پر بلا سبب ہو، اس کے کلام کو کوئی بندہ پڑھے تو اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشیء ما اذن اللہ لنبی یتغنى بالقرآن، متفق علیہ حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آواز کی طرف اللہ تعالیٰ اتنی توجہ نہیں فرماتے جتنی اس نبی کی آواز جو خوش آوازی سے کلام الہی پڑھتا ہو. جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی قاری قرآن پر یہ توجہ ہو تو پھر اس کی معرفت اور قربت کے حصول کا ذریعہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. نبی خیر اس لیے لگائی گئی کہ اس بحر ذخار سے مفید وہی ہو سکتا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ کلام جس قدر عالی ہے اس کے پڑھنے کا سلیقہ بھی اتنا ہی اعلیٰ ہونا چاہیے اور وہ نبی ادا کر سکتا ہے. عام مسلمانوں کو مضطرب ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ سمندر کی موجیں اپنی جگہ اٹھ رہی ہیں، معرفت الہی کے مشتاق قلوب سے جا کر ٹکرا رہی ہیں. اس لیے حدیث میں باری دعا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھ کر پڑھے مگر اس کے دریائے فیض سے کوئی بھی محروم نہیں رہے گا. جس کا راز یہ ہے کہ کلام انسانی میں کلمات صرف آلہ ہیں، مقصد میں سے نہیں ہیں. جیسے کہ ترکاریوں میں چھلکا مقصود نہیں ہوتا، اس کا مغز مقصود ہوتا ہے. لیکن کلام اللہ وہ ہے جس میں چھلکا کچھ بھی نہیں، صرف مغز ہے. اس لیے اس کے کلمات بھی مقصود ہیں اور ان کلمات کے جو معنی عالیہ اس میں مضمر ہیں وہ بھی مقصود ہیں. اس لیے یہاں اگر سمجھنے والا جواہر مقصود سے اپنے دامن بھر رہا ہے تو نہ سمجھنے والا بھی کلمات عالیہ کی برکت اور فیوز سے بہرور ہے، وہ بھی محروم نہیں ہے. حضرت تھانوی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. شاہ ایران کے ذہن میں ایک مصرع آیا اور زبان پر جاری ہو گیا. در ابلق کسے کم دیدہ موجود، بھورے رنگ کا موتی کم کسی نے دیکھا ہوگا. شاہ نے درباریوں سے کہا اس کے لیے دوسرا مصرع لگاؤ. درباری شعراء نے بہت کوشش کی مگر کوئی مصرع مناسب نہیں بن سکا. بادشاہ ان سے ناراض ہو گیا. یہ مصرع اس نے ہندوستان بھیج دیا جہاں اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی. اورنگزیب کی صاحبزادی زیب النساء جو صاحب علم تھی، اس کی شاعری کی بڑی دھوم تھی. شاہ ایران کی اس مصرع کی کسی بھی خبر ہو گئی. ایک دن وہ سرما لگا رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ سے سرما آلود قطرہ، آنکھ کا پانی کا قطرہ گرا تو اس کے ذہن میں مصرع آ گیا مگر اشک بتانے سرما آلود، مگر معشوق کے سرما آلود اشکوں کے سوا. شعر مکمل ہونے پر اورنگزیب عالمگیر نے شاہ ایران کو بھیج دیا. یہ مصرع پورا شعر بھیج دیا. شاہ ایران اس موضوع مصرع پر سے بہت خوش ہوا اور پیشکش کی کہ ہم اس شاعر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ایران بھیج دیجئے. اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ شاعر نہیں بلکہ شاعرہ ہے اور وہ بھی بادشاہ کی صاحبزادی. اورنگزیب غصے سے بھرا ہوا آپ لڑکی کے پاس آیا، بولا میں اسی دن کے لیے تجھے شعر گوئی سے منع کرتا تھا، اب تجھے دیکھنے کے لیے ایران بلایا جا رہا ہے، کیا کرتی؟ لڑکی نے بصد ادب عرض کیا جہاں پناہ پریشان ہونے کی
نہ ہو، جواب میں میرا شعر لکھ کر بھیج دیجیے. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند میرا. جس طرح پھول کی خوشبو اس کے پتیوں میں چھپی ہوئی ہے، اس طرح میں اپنے کلام میں چھپی ہوں. جو کوئی مجھے دیکھنا چاہے میرے کلام میں دیکھ لے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے لوگ مختلف صوفیہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و وظائف کرتے ہیں، مگر جو چیز مسنون اور مقبول تلاوت قرآن اور تدبر قرآن ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. بڑے افسوس کی بات ہے. یہ بات تو آپ کے سامنے آ چکی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. ابھی یہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور قرب کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے، وہی چیز جو اس سے نکلی ہے، یعنی قرآن مجید. یہ اس سے پہلی بات ابھی اس پہلی مجلس میں بات آ چکی کہ قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت حقیقی ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. دوسری صدی ہجری میں مسلمانوں کا تعارف یونانی فلسفے سے ہوا، اور یہ فلسفہ محض چند خیالات اور قیاسات کا مجموعہ اور الفاظ کا ایک طلسم تھا، اس کی کوئی حقیقت نہ تھی. دینی فلسفیوں کی اس گروہ کی امامت معتزلہ ایک گروہ تھا، جسے روافض خوارج تھے، ویسے ہی ایک بھی معتزلہ ایک گروہ تھا جو کر رہا تھا، جو اپنے وقت کے روشن خیال عالم اور پرجوش متکلم سمجھے جاتے تھے. انہوں نے اس علمی بحث کو کفر ایمان کا معیار بنا دیا. ان کے مقابلے میں محدثین اور فقہ گروہ تھا جو ان مسائل میں سلف کے مسلک کا قائل تھا. ان فلسفیانہ تعبیرات کو مضر اور غلط سمجھتا تھا. ہارون رشید کے دور خلافت، عباسی خاندان کی حکومت تھی اس زمانے میں، ہارون رشید خلیفہ تھا. ہارون رشید کی دور خلافت تک معتزلہ کو عروج نہیں ہوا تھا. ہارون کے بعد جب مامون رشید آ گیا تو مامون کے دور میں یونانی فلسفہ کو اور عقلیت اس سے خود بھی مربوب تھا، معتزلہ کو بہت عروج ہوا. قاضی ابن ابی داود معتزلہ کا افکار و نظریات کا پرجوش دائی اور مبلغ تھا. سلطنت عباسی کا قاضی القضات تھا. مامون میں اعتزال کی روح اور تبلیغ کا جذبہ تو تھا ہی، ساتھ ہی ایک مطلق العنان اور فرمان روا کی طرح اجلت پسندی ضد راجہٹ بھی تھی، اس کے مزاج میں تھی. اس لیے اس کے دربار میں معتزلہ حاوی ہو گئے. عقیدہ خلق قرآن اس وقت معتزلہ کا شیعہ تھا اور وہ کفر ایمان کا معیار بن گیا تھا. محدثین اس مسئلے میں معتزلہ کے حریف اور مد مقابل تھے. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ قرآن مخلوق نہیں ہے. مخلوق پر فنا آ سکتی ہے، قرآن پر فنا نہیں آ سکتی. قرآن اللہ کا کلام ہے. امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے. خالص عربی النسل قبیلے شیبان سے تعلق رکھنے والے تھے. صبر و ہمت، استقامت و عزیمت اس قبیلے کے تاریخی خصائص میں سے ہے. اپنے زمانے کے امام سے آپ نے دینی علوم حاصل کیے اور خوب مہارت پیدا کی. فقہ اور حدیث میں آپ اپنے زمانے کی چوٹی کے علوم میں شمار ہوتے تھے. آپ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد سے رخصت ہو رہے تھے تو فرمایا کہ میں نے بغداد میں احمد بن حنبل سے بڑھ کر نہ کوئی متقی دیکھا نہ فقیہ دیکھا. اب مسئلہ خلق کے قرآن کی مخالفت اور عقیدہ صحیح کی حمایت اور حکومت وقت سے مقابلے کی ذمہ داری تنہا امام احمد بن حنبل کے اوپر تھی، جو گروہ محدثین کے امام اور سنت شریعت کے اس وقت کے امین تھے. امام احمد کو رقہ سے بغداد لایا گیا. 4 بیڑیاں آپ کے پاؤں میں پڑی تھیں. 3 دن تک ان سے اس مسئلے پر مناظرہ کیا گیا، لیکن وہ اپنے اس عقیدے سے نہیں ہٹے. 4تھے دن والی بغداد کے پاس ان کو بلایا گیا. اس نے کہا کہ احمد، تم کو اپنی زندگی ایسی دوبر ہے، مگر خلیفہ تم کو اپنی تلوار سے نہیں قتل کرے گا. لیکن اس نے قسم کھائی ہے اگر تم نے اس کی بات قبول نہ کی تو مار پڑے گی، مار پر مار پڑے گی، اور تم کو ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جہاں کبھی سورج بھی نہیں آئے گا. اس کے بعد امام صاحب کو خلیفہ معتصم کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو انکار و اصرار کرنے پر 28 کوڑے لگائے گئے.
ایک تازہ جلاد صرف 2 کوڑے لگاتا، پھر چلا جاتا، دوسرا جلاد بلایا جاتا۔ امام احمد ہر کوڑے پر فرماتے ایتونی شیئن من کتاب اللہ اور سنت رسول ہی، میرے سامنے کتاب اللہ کی یا سنت رسول کی کوئی دلیل پیش کرو تو میں مان لوں۔ 28 مہینے امام احمد کو جیل میں رکھا گیا اور ان کو روزانہ 33 اور 34 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ کوڑے اتنے زور سے لگائے جاتے تھے کہ اگر کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی چیختا ہوا بھاگ جاتا تھا۔ لوگوں نے ان کو خوب سمجھانا چاہا اور بچاؤ کی حدیثیں سنائیں تو امام صاحب نے فرمایا حضرت خباب کی حدیث کا کیا حال ہوگا؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، ان کو جو ہے وہ کسی کے غلام تھے، ان کا آقا جو ہے آگ جلا کر جو ہے آگ پر ان کو سلا دیتا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا، ان کی پیٹھ کی ہڈی سے، ریڑھ کی ہڈی سے جو ہے چربی نکل کر آگ جو ہے پگھل جاتی تھی، ان کی پیٹھ پوری طرح جل گئی تھی، جل کر داغ بن گئے تھے۔ تو کہا حضرت خباب کی حدیث کا کیا جواب ملے گا؟ اس سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چلائے جاتے تھے پھر بھی اپنے دین سے نہیں ہٹے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر ثابت قدمی اور استقامت سے فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور مسلمان ایک بڑے دینی خطرے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ جن علماء نے اس ابتلا میں حکومت کا ساتھ دیا تھا، وہ موقع پرستی اور مصلحت شناسی سے کام لیا تھا، وہ لوگوں کی نگاہ میں گر گئے۔ ان کے بالمقابل امام احمد کی شان دوبالا ہو گئی۔ ان کی محبت اہل سنت اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کی محبت کا شعار اور علامت بن گئی۔ ان کے ایک معاصر کہتے ہیں اذا رأیت الرجل یحب احمد بن حنبل فاعلم انہ صاحب السنہ، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے سمجھو کہ وہ سنت کا چاہنے والا ہے۔ دوسرے معاصر کا قول ہے جب تم امام احمد کا ذکر برائی سے کرتے ہو سنو تو سمجھو کہ اس کو اسلام سے مشکوک سمجھو، تو اس شخص کے اسلام کو مشکوک سمجھو۔ من سمعتہ یذکر احمد بن حنبل بسوء فاتبعہ علی الاسلام۔ امام احمد بن حنبل حدیث میں امام وقت تھے، مسند کی ترتیب و تالیف ان کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ وہ مجتہد فی المذہب اور امام مستقل ہیں، وہ بڑے زاہد و عابد تھے۔ یہ سب فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن ان کی عالمگیر مقبولیت اور محبوبیت اور عظمت و امامت کا اصل راز ان کی عزیمت اور استقامت ہے۔ اس فتنہ عالم شوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا مقابلہ کرنا، یہی ان کی قبول عام اور بقاء دوام کا اصل سبب ہے۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی فرماتے ہیں ان اللہ اعز ھذا الدین لی رجلین لیس لہما ثالث، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الردت و احمد بن حنبل یوم المحنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت اور غلبے کا کام 2 شخصوں سے لیا جن میں تیسرا کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کے بعد ارتداد ہوا، لوگ مرتد ہو گئے تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ پھر فتنہ خلق قرآن جو ہے لوگوں کے درمیان حکومت کے ذریعے سے آ گیا تو امام احمد بن کھڑے ہو گئے۔ فتنہ خلق قرآن کے خلاف آپ کی بے مثال قربانی کی وجہ سے نہ صرف عوام کا بلکہ حکومت کا عقیدہ بھی صحیح ہو گیا۔ مامون، معتصم اور واسق معتزلہ کے فلسفے کے دائی تھے۔ پھر اس کے بعد جو خلیفہ آیا متوکل اہل سنت الجماعت کا دائی تھا، اس کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق اور امام صاحب کا چاہنے والا تھا۔ اس نے اشرفیوں کا ایک بھاری توڑا خچر پر رکھ کر امام صاحب کی خدمت میں بھیجا تو امام صاحب نے فرمایا معتصم کے کوڑے میرے لیے بہتر تھے متوکل کے جو ہے توڑوں سے۔ پھر تمام جو ہے جو اشرفیاں تھی سب مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ جب امام صاحب کا انتقال ہو گیا تو ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ 25 لاکھ لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، جس کو دیکھ کر 20,000 یہودی و نصرانی مسلمان ہو گئے۔ اہل سنت الجماعت کی عقائد کی مشہور کتاب العقائد نصفیہ کی عبارت قرآن کے بارے میں سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ والقرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق و مکتوب فی مصاحفنا محفوظ فی قلوبنا مقروء بالالسنتنا مسموع بآذاننا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے،
وہ ہمارے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، ہماری زبانوں سے پڑھا جاتا ہے اور ہمارے کانوں سے سنا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن کے تعلق سے جو صحیح عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔